نے پوچھا کہ اے امام زہری آپ کبھی بھی ہمارے درمیان بیٹھتے نہیں ہیں کیوں؟ آپ کو اتنا سال ہو گیا ہم دیکھ رہے ہیں لیکن کبھی بھی آپ ہمارے ساتھ بیٹھے نہیں. ہماری یہ خواہش ہے کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں, کچھ بات چیت کریں تاکہ ہمارا دل کو بھی تسلی ہو کہ اللہ کے نیک ولی بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. تو امام زہری فرماتے ہیں کہ میں تم لوگ کے ساتھ کیسے بیٹھوں؟ کیا ہے؟ میں تم لوگ کے ساتھ کیسے بیٹھوں جہاں میں اپنے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور صحابہ کے ساتھ بیٹھتا ہوں. کیا ہے؟ تم لوگ کے ساتھ کیسے بیٹھوں؟ میں تو اپنے آقا علیہ السلام کے ساتھ اور صحابہ کے ساتھ بیٹھتا ہوں, تم لوگ کے ساتھ کیسے بیٹھوں میں؟ تو سارے لوگ حیران ہو گئے. حضور علیہ السلام کو, صحابہ کو اس دنیا سے گئے ہوئے کتنے سال گزر گئے؟ حضور علیہ السلام کو, صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو اس دنیا سے گئے ہوئے کتنے سال گزر گئے, لیکن اب بھی تم کہتے ہو کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ اور صحابہ کے ساتھ بیٹھتا ہوں, کیسے؟ تو امام زہری فرماتے ہیں کہ یہ جب میں قرآن پڑھتا ہوں نا, یہ قرآن صاحب قرآن کے ساتھ یعنی پڑھ کر مجھے تصور ہوتا ہے. جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو مجھے یہ خیال آتا ہے کہ میں اپنے آقا علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کر قرآن پڑھ رہا ہوں. جب میں حدیثیں پڑھتا ہوں, حدیث والوں کی مجلس میں بیٹھتا ہوں تو ایسے اپنے آپ کو گمان کرتا ہوں کہ میں صحابہ کی مجلس میں بیٹھا ہوں. میں لوگوں میں تم لوگ کے ساتھ بیٹھنے سے زیادہ افضل وہ مجلس سمجھتا ہوں جس میں مجھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور اور صحابہ کا تصور آتا ہے. میں ترجیح دوں گا کہ ان کے ساتھ بیٹھنے کو ترجیح دوں گا. آج علم والوں کی مجلس میں کیا ملتا ہے, یہ کسی دانشور طالب علم یا کوئی علم کا ماہر ہو نا اس سے پوچھیں کہ علم والوں کے ساتھ بیٹھ کر کیا کیا نہیں ملتا. آج یہ ہمارا سمجھو ایک درس گاہ ہے, ہماری یہ ایک سمجھو درس گاہ ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین یہ سنتے تھے کہ صرف ان کے پاس حضور علیہ السلام کی ایک جو ہے نا فلاں کے پاس حضور علیہ السلام کی ایک حدیث شریف ہے, تو وہ سالوں سال میلوں میل سفر کر کے صرف وہ ایک حدیث سننے کے لیے اس صحابی کے پاس جاتے تھے. یہ نہیں دیکھتے کہ بھائی پیچھے میرا کام کیسے ہوگا, میرا گزر سفر کیسے ہوگا, یہ نہیں دیکھتے تھے. صرف یہ ان کو پتا تھا کہ اس شخص کے پاس حضور علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے, مجھے وہ حدیث جا کر سیکھنی ہے, یاد کرنی ہے. یہ ان کی فضیلت ہے. جو قرآن پڑھتا ہے, اصل قرآن کیا ہے؟ وہ پہلے کے لوگ کہتے تھے کہ صرف ہم قرآن, آج کے لوگ جیسے قرآن پڑھتے ہیں نظریں قرآن پر ہے, دل جو ہے نا دنیاوی کاموں میں لگا ہوا. یہ قرآن آپ پڑھو گے, چھونا پڑھنا یہ سب کچھ عبادت ہے, لیکن جو دل کی اس دنیا سے پڑھتا ہے نا, دل کی دنیا سے قرآن پڑھتا ہے, اس کا جو ہے نا قرآن پڑھتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو گرتے رہتے ہیں. جو قرآن پڑھتا ہے, پہلے کے لوگ کیا کرتے تھے, جب قرآن پڑھتے تھے تو قرآن پڑھتے جاتے, اللہ تعالیٰ کا احکام سمجھتے جاتے اور ان کی آنکھوں سے آنسو گرتے جاتے. اور جب امام صاحب نماز میں کوئی ایسی قرات کرتا جس میں قبر و حشر کی آیات آتی, قبر و حشر کا بتاتے, تو کیا ہوتا, وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور اولیاء جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے, کبھی کبھار ایسا آتا کہ وہ بے ہوش ہو جا کر گر جاتے تھے. آج یہ کیفیت ہم میں نظر نہیں آتی. کیوں؟ اسی لیے کہ ہم دین سے دور ہو گئے ہیں. نام کے صرف مسلمان ہیں, دین سے دور ہو گئے.